أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. تو آج جو ہے ہمارا نیکسٹ کلاس ہے. ابھی تک ہم نے اسم کا مختصر تعارف جو ہے کرنے کی کوشش کی ہے. تو ابھی تک ہم نے اسم کے بارے میں مختصر پڑھا، فعل کے بارے میں، حرف کے بارے میں، اس کے بعد اسم کی موٹی موٹی علامتیں، اور پھر اور کچھ چیزیں، موٹی موٹی چیزیں جن سے ہم کسی بھی آیت میں جو ہے اسم، فعل اور حرف کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ہم نے 6 آیتیں لاسٹ 2 لیکچرز میں کی تھی. آج یہاں ہم 7ویں آیت، لاسٹ آیت ہم لکھ لیتے ہیں جیسے بورڈ پہ لکھا ہوا غیر المغضوب علیہم. یہاں دیکھ سکتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس میں ہم دیکھیں گے جیسے ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی سینٹنس جو عربی زبان میں ہے تو اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو حرف کے بارے میں کہا تھا کہ مختصر کہ ان کا کنسٹرکشن بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان میں کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو فعل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے علامات ہیں جو ہم اگلے کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ہم نے براڈ میں یہ بولا تھا اسم اور فعل کو ڈھونڈنے کے لیے اسم کے قواعد اس لفظ پہ اپلائی کر لیجیے. اگر اسم کے قواعد اس پہ اپلائی نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ فعل ہو سکتا ہے. پھر فعل کی ہم نے کچھ علامات بولی تھی. تب شروع کر لیتے ہیں یہاں سے. تو پہلا سٹیپ جو ہمارا تھا کہ اس میں ورڈز کو ڈیوائڈ کیا جائے، جیسے غیر، پھر یہاں ہو گیا المغضوب 2، پھر یہاں ہو گیا علیہم. علیہم کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں بعد میں. پھر یہ ہو گیا لا والا حروف اس کے ساتھ الضالین. یہاں غیر ایک ہی حروف ہے، یہاں اس کے ساتھ الف لام بھی جڑا ہے، یعنی اس کو ہم 2 بھی مان سکتے ہیں الف لام کے ساتھ. پھر ہم اس مغضوبی کو بھی جوڑ سکتے ہیں تو یہ 2 حروف بن سکتے ہیں. اور علیہم کے بارے میں جب میں نے پچھلی کلاس میں بولا تھا یہ بیسیکلی بنا ہے علا پلس یہ ہم کی ضمیر ہے جسے ہوا ہما ہم جو کنورٹ ہوئی ہے ہم میں. اس کے بعد یہاں اس کو بھی آپ 2 میں ڈیوائڈ کر سکتے ہو، واو جس کو ہم اور کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، وا اور لا نفی کے معنی میں. اور پھر یہاں الضالین میں آپ دوبارہ الف لام نکال سکتے ہو، الف لام نکال سکتے ہو اس پہ. تو اس میں آپ الف لام الگ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ہے دوسرا والا الضال. تو اگر آپ دیکھیں یہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 تو قریب قریب اس آخری آیت میں سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں تقریباً 9 حروف پہ مشتمل ہے. 9 حروف پہ مشتمل ہے. اب اسم فعل حروف کے لیے جس میں غیر کے بارے میں دیکھا تھا میں نے، ہمارا جو طریقہ وہ یہ تھا کہ ہم کسی حرف پہ، ہر کوئی جو ورڈ اس میں ہے اس پہ اسم کی قواعد اپلائی کریں گے. اگر اس کا کنسٹرکشن چھوٹا ہوگا، پہلے ہم یہ دیکھیں گے بہت چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ حرف ہی ہوگا، ایکسیپشنل کچھ ہو سکتا ہے. جیسے غیر کے بارے میں نہ اس میں تنوین ہے نہ الف لام ہے، موٹی علامت اسم نہیں ہے. ٹھیک. اب اس میں یہ بھی نہیں کہ اس کے یہاں سامنے سے کوئی حرف ہو تو اس کی وجہ سے یہ پتہ چلے اسم ہے یا اسم ہے. اس کے بعد میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ فعل میں موٹی علامتی الف تا یا نون اکثر فعل مضارع کی ہے. اب ان میں سے بھی کوئی یہاں پہ سامنے نہیں ہے تو یہاں اس کے سارے چانسز یہ بنتے ہیں کہ یہ جو ہے حرف کی کیٹیگری میں جائے گا. اور اگر اس کا ہم معنی دیکھ لیں گے غیر کا، تو غیر کے بہت سارے معنی جن میں کہتے ہیں اس کے نفی کے معنی بھی آتے ہیں، نہیں کے، نفی کے، جسے کہتے ہیں اللہ کا غیر نفی. اس کے معنی اللہ کے بھی آ سکتے ہیں، اللہ کے بھی معنی آ سکتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ کے معنی آ سکتے ہیں. جیسے ہم لکھ لیتے ہیں اردو میں، جیسے ہماری ایک عادت ہے وہ لکھتے ہیں وغیرہ. تو اصل میں یہ عربی کا وغیرہ، یہ ہا کی ضمیر یہاں پہ ہے، یعنی اور اس کے علاوہ کے معنی. تو بیسیکلی عربی کا یہ جو ہے
دی کنسٹرکشن عربی کی، اس میں وا اور حرف ہے اور غیر اور ہو اور اس کے علاوہ. تو اس کا ہم نفی کے میننگ لے سکتے ہیں، اس کو حرف مان سکتے ہیں. اس کے بعد تو ہمارے پتہ یہ یہ جو ہے ڈیفینٹ آرٹیکل، اس کو ہم معرب باللام کی کیٹیگری میں ہم نے پڑھا تھا. کسی بھی اسم کو جو ہے خاص کرنے کے لیے تو یہ حرف ہو گیا. پھر المغضوب بھی چونکہ اس پہ الف لام ہے تو یہ اسم ہو گیا. اس کے بعد ہمارا علیہم میں نے کہا بنایا ہوا بیسیکلی اللہ پلس ہم، اور ہم کی زمین پر کنورٹ ہوئی ہے ہم میں، بیکاز کے ساتھ اللہ جڑا ہے. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم. اور فجارہ میں تو اللہ تو حرف ہو گیا، تو یہ حرف کی کیٹیگری. ہم میں نے کہا جو ضمائر ہے وہ سارے جو ہے اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے، تو یہ اسم ہے پروناؤنس. اس کا جو وا جو ہے یہ حرف کی کیٹیگری میں آئے گا، حرف. لام یہ بھی حرف کی کیٹیگری میں. اور پھر اللہ، پھر آ گیا اللہ، یہ ولا آ گیا، تو ولا تو ال آ گیا. پھر یہ اینڈ والا آرٹیکل ڈیفینٹ آرٹیکل. اب الضالین کے ساتھ یہ الف لام آگا تو اسم کی علامت ہے، تو یہ اسم ہو گیا. تو اس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے اسم فعل اور حرف میں جو ہے ڈیوائڈ کر لیا. تو اس طریقے سے ہم اسم فعل اور حرف موٹے موٹے انداز میں نکال سکتے ہیں کسی بھی آیت میں، لیکن اس میں ایکسیپشنز ہے. آگے جب ہم انشاءاللہ اسم کی اور قواعد پڑھیں گے، فعل کی کچھ قواعد پڑھیں گے، تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہم آلموسٹ اس پوزیشن میں ہوں گے 100% کسی بھی آیت میں اسم فعل اور حرف نکالنے میں. تو یہ پہلا سٹیپ ہے قرآن زبان کو سیکھنے کا. تو مجھے امید ہے کہ یہ والی آیت بھی اس طرح سے الحمدللہ سے کلیئر ہوگا. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم سیدھے سورہ فاتحہ کا بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ اور چیزیں سورہ فاتحہ میں کیا ہے، کیسے ہم اسم فعل اور حرف کو اس میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.